حقیقت ہوا۔ خدا تجھے عزت و آبرو دے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ ایک جماعت ہوا کو صفت نفس تصور کرتی ہے، ایک دوسری جماعت کے خیال میں ہوا ارادت طبع کا نام ہے جسے نفس پر اختیار ہوتا ہے اور جو مدبر نفس ہے۔ بینا اسی طرح جیسے عقل پر روح کو اختیار ہوتا ہے، وہ روح جس کی بنیاد میں عقل شامل نہیں ناقص ہوتی ہے، اور ہر نفس جو ہوا سے پرورش نہیں پاتا ناقص ہوتا ہے۔ روح کا نقص معنی قربت ہوتا ہے اور نقص نفس عین قربت کا باعث ہوتا ہے۔ انسان کو دو گناہ دعوت ملتی ہے، ایک عقل کی طرف سے، دوسری ہوا کی جانب سے۔ عقل کی دعوت قبول کرنے والا ایمان کی دولت حاصل کرتا ہے اور ہوا کا دل دادا ضلالت اور کفر میں مبتلا ہوتا ہے۔ الغرض ہوا حجاب و گمراہی ہے، مریدوں کو صدر نشینی پر ابھارتی ہے، طالبان حق کے لیے قابل نفرت ہے۔ آدمی کو اس کی مخالفت کا حکم ہے اور اس کے ارتکاب سے منع کیا گیا ہے۔ جس نے اسے اختیار کیا وہ ہلاک ہوا، جو اس کا مخالف ہوا وہ حاکم بنا۔ بقول خدا بندی جو خدا کے حضور خوف کے عالم میں کھڑا ہوا اور جس نے نفس کو ہوا کے تابع نہ کیا، اس کا مقام بہشت بری ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زیادہ خوفناک چیز جس میں مجھے اپنی امت کے مبتلا ہونے کا ڈر ہے، ہوا کی پیروی اور طول عمل ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمانے خدائے کہ کیا تو نے دیکھا اس شخص کو جس نے خواہش نفسانی کو اپنا معبود بنا لیا، کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا، افسوس ہے اس پر جس کا معبود اس کی خواہش نفسانی ہو۔ خواہشات نفسانی ہوا کی دو قسمیں ہیں، ایک ہوائے لذت و شہوات، دوسری ہوائے جاہ و مرتبہ و حکومت۔ لذت کا دل دادا خرابات تک محدود ہوتا ہے اور عام لوگ اس کے شر سے محفوظ ہوتے ہیں۔ ہوائے جاہ و حکومت رکھنے والا خانقاہوں اور عبادت گدوں میں بھٹکتا ہے اور فتنہ و شر کا مرتکب ہوتا ہے، خود راہ راست سے دور سرگرداں ہوتا ہے اور لوگوں کی گمراہی کی دعوت دیتا ہے۔ ہوا کی مطابقت سے خدا کی پناہ۔ جو کوئی بھی ہوا میں مبتلا ہوتا ہے اور اس کی مطابقت میں سرگرم رہتا ہے، راہ حق سے بھٹک کر رہ جاتا ہے، چاہے آسمان پر پرواز کر رہا ہو، جسے ہوا سے نجات حاصل ہو اور اس کی مطابقت سے نفرت ہو، قریب حق ہوتا ہے، چاہے اس کا مقام خرابات ہی کیوں نہ ہو۔ ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے سنا روم میں کوئی شخص 70 برس سے بتقاضائے رہبانیت دیر نشینی اختیار کیے ہوئے ہے۔ میں نے سوچا رہبانیت کی شرط زیادہ سے زیادہ 40 برس ہے، یہ کس کماش کا انسان ہے کہ 70 برس سے دیر نشین ہے، دیکھنا چاہیے۔ جب میں اس کے پاس پہنچا اس نے کھڑکی کھول کر کہا، ابراہیم مجھے خبر ہے تم کیوں آئے ہو، میں یہاں 70 برس سے ازراہ رہبانیت قیام پذیر نہیں ہوں۔ میرے پاس ایک کتا ہے جو ہوائے نفسانی میں باولا ہو چکا ہے، میں یہاں اس کتے کو روکے ہوئے ہوں تاکہ خلقت اس کے ضرر سے محفوظ رہے۔ میں نے یہ سن کر کہا، الہی تو قادر مطلق ہے، عین ضلالت میں راہ راست دکھانے والا ہے۔ دیر نشین نے مجھے پھر مخاطب کر کے کہا، ابراہیم لوگوں کی تلاش چھوڑ کر اپنی تلاش کرو، جب خود کو پالو تو اس کی نگہبانی کرو۔ یاد رکھو ہوائے نفسانی ہر روز 360 مختلف لباس معبودیت پہن کر گمراہی کی دعوت دیتی ہے۔ جب تک بندے کے دل میں گناہ اور نافرمانی کی ہوا ظہور پذیر نہیں ہوتی، شیطان اس کے باطن میں داخل نہیں ہوتا۔ ہوائے نفسانی رونما ہوتے ہی شیطان اسے سجا بنا کر پیش کرتا ہے، اسے وسوسہ کہتے ہیں۔ اس کی ابتدا ہوائے نفسانی سے ہوتی ہے اور ابتدا کی ذمہ دار چیز سب سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ جب ابلیس نے کہا کہ میں سب کو گمراہ کروں گا تو حق سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، تجھے میرے بندوں پر کوئی تسلط نہیں حاصل ہوگا۔ فی الحقیقت نفس اور ہوائے نفسانی انسان کے لیے ابلیس ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی آدمی نہیں جس پر ابلیس نے غلبہ نہیں کیا بجز عمر رضی اللہ عنہ کے، انہوں نے ابلیس کو مغلوب کر دیا۔ انسانی خمیر کی ترکیب میں ہوا شامل ہے اور فرزندان آدم کے لیے ریحان جان ہے۔
جیسا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہوا اور شہوت انسانی خمیر میں گوندھی گئی ہیں۔ ترک ہوا سے آدمی بلند مرتبہ ہوتا ہے اور مبتلا ہوا ہونے سے اسیر ہو کر رہ جاتا ہے۔ چنانچہ زلیخا مبتلا ہوا ہو کر اسیر ہوئی اور یوسف علیہ السلام نے ترک ہوا سے کام لیا اور عالی مرتبہ پایا۔ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے دریافت کیا وصل کیا ہے؟ فرمایا ترک ہوا۔ وصل حق سے مشرف ہونے کا طالب تارک ہوائے نفس ہوتا ہے۔ حصول تقرب حق کے لیے ترک ہوا سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں، مگر یاد رکھو ناخن سے پہاڑ کھودنا آسان ہے اور ہوائے نفسانی کی مخالفت مشکل ہے۔ ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک آدمی کو ہوا میں اڑتے ہوئے دیکھا، پوچھا یہ مقام کیسے حاصل ہوا؟ اس نے کہا میں نے اپنی ہوائے نفسانی کو پاؤں تلے رون دیا اور مجھے ہوا کے دوش پر جگہ مل گئی۔ محمد بن فضل بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، مجھے تعجب اس شخص پر ہے جو ہوائے نفس کے باوجود خانہ کعبہ کا قصد کرتا ہے اور زیارت کی تمنا رکھتا ہے۔ سیدھی بات یہ ہے کہ وہ اپنی ہوائے نفسانی کو کچل دے تاکہ خانہ کعبہ اس کی طرف آئے اور اس کی زیارت کرے۔ نفس انسانی کی ظاہر ترین صفت شہوت ہے جو تمام اعضائے انسانی پر محیط ہے اور حواس سے پرورش پاتی ہے۔ اسی بنا پر انسان کو جملہ حواس کی حفاظت کا حکم ہے اور ہر ایک کے فعل پر اسے جواب دہ ہونا پڑے گا۔ آنکھ کی شہوت دیکھنا ہے، کان کی سننا، ناک کی سونگھنا، زبان کی بولنا، تالو کی چکھنا، جسم کی چھونا اور دل کی سوچنا۔ طالب حق کو چاہیے اپنا خود حاکم ہو اور دن رات ان تمام چیزوں پر نظر رکھے۔ اگر حواس میں شائبہ ہوائے نفسانی پیدا ہو تو اسے ختم کر دے اور دعا کرے کہ باری تعالیٰ اسے ایسی روش پر چلائے کہ شہوانی خروش اس کی طبیعت میں باقی نہ رہے۔ جو دریائے ہوائے نفسانی میں پھنس جاتا ہے وہ ہر حقیقت سے محجوب ہو جاتا ہے۔ البتہ کوشش و تکلف سے نجات حاصل کرنا کار دراز ہے، کیونکہ شہوات حلقہ بہ حلقہ پھیلتی جاتی ہیں۔ صحیح مسلک تسلیم ہے اور یہی راہ حصول مراد ہے۔ ابو علی سیاہ مروزی رحمۃ اللہ علیہ کسی حمام میں غسل فرما رہے تھے اور بطریق سنت منہ ظہار صاف کرنے میں مشغول تھے۔ دل میں سوچا یہ عضو منبع شہوات ہے اور اس قدر آفات میں مبتلا کرنے کا باعث ہے، اسے کاٹ ہی کیوں نہ ڈالیں۔ ہاتف غیب نے کہا اے ابو علی، ہمارے نظام حیات میں دخل اندازی کر رہا ہے، ہمارے نزدیک سب عضو برابر ہیں، ہمیں قسم ہے اپنی عزت کی، اگر تو اس کو کاٹ دے تو تیرے جسم کے ہر بال میں اس سے زیادہ شہوت اور ہوا پیدا کی جا سکتی ہے۔ اسی مضمون میں کہا گیا ہے انسان جسمانی ترکیب بدلنے پر قادر نہیں، البتہ صفات جسمانی کو توفیق خدا بندی اور شیوہ تسلیم اختیار کرنے سے اپنی طاقت اور قوت سے سرگرداں ہو کر بدل سکتا ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ جب شیوہ تسلیم اختیار کر لیا تو عصمت حق کی تائید سے شہوانی آفات سے بچ نکلنا بنسبت مجاہدہ کے آسان تر ہے۔ بقول کے مکھی کو دور کرنے کے لیے لاٹھی سے جھاڑو زیادہ کارآمد ہے۔ عصمت حق سب آفات سے محفوظ رکھتی ہے اور سب علل کو زائل کرتی ہے۔ انسان کو باری تعالیٰ سے کوئی مشارکت نہیں، اس کی سلطنت میں بجز فرمودہ حق کے کوئی تصرف نہیں ہو سکتا۔ جب تک عصمت تائید حق حاصل نہ ہو کوئی شخص اپنی جد و جہد سے کسی شر سے محفوظ نہیں رہ سکتا۔ جد و جہد پھر جد و جہد ہوتی ہے۔ جب تک احسان خدا بندی نہ ہو انسانی جد و جہد بیکار ہے اور بندگی کی استطاعت سلب ہو کر رہ جاتی ہے۔ ہر قسم کی جد و جہد یا کوشش دو پہلو رکھتی ہے، ایک یہ کوشش ہوتی ہے کہ تقدیر حق پلٹ جائے، دوسری کوشش یہ ہوتی ہے کہ تقدیر کے خلاف کوئی کارگر حربہ ہاتھ لگ جائے۔ یہ دونوں پہلو ناروا ہیں۔ تقدیر کوشش سے پلٹ نہیں سکتی اور کوئی چیز بجز تقدیر کے ظہور پذیر نہیں ہوتی۔ کہتے ہیں شبلی صاحب فراش ہو گئے، طبیب ان کے پاس آیا اور کہا پرہیز کریں۔ پوچھا کس چیز سے پرہیز کروں؟ اپنی مقررہ روزی سے یا اس چیز سے جو میری روزی میں شامل نہیں؟ اپنی روزی سے پرہیز بے معنی ہے اور جو میری روزی نہیں وہ مجھے مل ہی نہیں سکتی۔ پرہیز کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جو چیز سامنے ہو اس کے لیے کوشش نہیں کی جاتی۔ احتیاطاً اس مسئلے کو اور جگہ بھی بیان کروں گا۔
انشاءاللہ عز و جل۔ فرقۂ حکیمیہ، مکتب حکیمیہ کے لوگ ابو عبداللہ محمد بن علی حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کا اتباع کرتے ہیں۔ وہ اپنے وقت کے امام تھے۔ جملہ علوم ظاہری اور باطنی سے آراستہ آپ کی بہت سی تصنیفات ہیں۔ آپ کے طریق اور تحریر کی بنیاد ولایت پر تھی، جس کی حقیقت وہ بیان کیا کرتے تھے۔ اولیاء کرام کے درجات اور مراعات کا ذکر کرتے تھے، جو بجائے خود عجائبات کا ایک ناپیدا کنار سمندر ہے۔ اس مکتب تصوف کو سمجھنے کے لیے ابتداً یہ جاننا ضروری ہے کہ خدائے عز و جل نے اولیاء کرام کو خلقت سے برگزیدہ مقام دیا ہے اور ان کو تعلقات زیست سے بے نیاز کر کے تعالیٰ نفس اور ہوا سے محفوظ کر رکھا ہے۔ ہر ولی کو ایک مقرر درجے پر فائز کیا ہے اور حقیقت کے دروازے اس پر وا کر دیے ہیں۔ اس موضوع پر بہت کچھ قابل بیان ہے، مگر میں صرف چند بنیادی چیزوں کی تشریح کروں گا۔ اب مختصر طور پر اس بارے میں تحقیق شدہ چیزیں ظاہر کرتا ہوں اور ان کے اسباب و اوصاف پر لوگوں کے اقوال نقل کرتا ہوں، انشاءاللہ تعالی باللہ التوفیق۔ اسبات ولایت، طریقت تصوف اور معرفت کی بنیاد اور اساس ولایت اور اس کے اسبات پر ہے۔ جملہ مشائخ کبار اسبات ولایت پر متفق ہیں، اگرچہ ہر کسی نے اپنے نقطۂ نظر کا اظہار مختلف طریقے سے کیا ہے۔ محمد بن علی رحمۃ اللہ علیہ حقیقت طریقت پر اس لفظ کے اطلاق کے بارے میں خصوصیت سے قابل ذکر ہیں۔ لفظ ولایت واو کی زبر کے ساتھ از روئے لغت تصرف کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور ولایت واو کی زیر کے ساتھ امارت کے مفہوم پر حاوی ہے۔ دونوں فعل ولیت کے مصدر بھی ہو سکتے ہیں، اور یہ مانا جائے تو دلالت اور دلالت کے انداز پر دونوں طرح پڑھا جا سکتا ہے۔ نیز ولایت بامانی ربوبیت بھی استعمال ہوا ہے۔ چنانچہ باری تعالیٰ نے فرمایا، یہاں ولایت صرف اللہ کے لیے روا ہے، تاکہ کفار اسی کا سہارا تلاش کریں، اسی کے ہو جائیں اور اپنے جھوٹے خداؤں سے بیزاری کا اظہار کریں۔ ولایت بامانی محبت بھی مستعمل ہے۔ روا ہے کہ ولی فعیل بامانی مفعول ہو، چنانچہ حق تعالیٰ نے فرمایا، وہ نیک بندوں کا دوست ہے۔ خدا اپنے بندوں کو ان کے افعال اور اوصاف میں غلطہ نہیں چھوڑتا، بلکہ اپنی پناہ اور حفاظت میں رکھتا ہے۔ روا یہی ہے کہ بندہ فاعل کے روبرو فعیل بصیغہ مبالغہ ہو، اس کی اطاعت میں مشغول ہو، ہمیشہ اس کے حقوق کی پاسداری کرے اور غیر اللہ سے روگرداں رہے۔ ایک مقام مرید کا ہے، دوسرا مراد کا۔ یہ جملہ معنی روا ہیں، چاہے انسان کا تعلق خدا سے زیر بحث ہو یا خدا کا تعلق انسان سے، کیونکہ باری تعالیٰ اپنے دوستوں کا مددگار ہے، جیسا کہ اصحاب پیغمبر کی نسبت وعدہ نصرت فرمایا اور کہا، خبردار اللہ کی نصرت قریب ہے، اور نیز فرمایا، کفار کا کوئی مولا نہیں اور ان کا کوئی مددگار نہیں۔ اس کی ذات پاک کفار کی مددگار نہیں، ظاہر ہے کہ اہل ایمان کی مددگار ہے، ان کے ادراک کی مدد کرتا ہے تاکہ وہ اس کے آیات کو استدلال سے پرکھ سکیں، ان کے دلوں پر بیان مانی کے لیے اسرار و دلائل کھل جائیں، وہ شیطان اور نفس کی مخالفت میں کامیاب ہوں اور اوامر خداوندی پر کار بند رہیں۔ یہ بھی روا ہوتا ہے کہ اس کی ذات پاک ان کو اپنی دوستی میں خاص درجات عطا کرے اور شیطان کی خصومت و عداوت سے انہیں اپنی حفاظت میں رکھے۔ چنانچہ فرمایا، اللہ ان سے محبت کرتا ہے اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، وہ اس کی محبت میں سرشار اس سے محبت کرتے ہیں اور دنیا سے منہ پھیر کر اس کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ وہ ان کا دوست ہوتا ہے اور وہ اس کے دوست ہوتے ہیں۔ روا ہے کہ وہ کسی کو طاعت میں استقامت کی بنا پر ولایت عطا کرے، اس کی طاعت کو اپنی امان میں رکھے تاکہ استقامت نصیب ہو، وہ مخالفت سے پرہیز کرے اور شیطان اس سے دور رہے۔ یہ بھی روا ہے کہ کسی کو ولایت سے سرفراز کرے اور بسط و کشاد اس کے تصرف میں کر دے، اس کی دعائیں مستجاب ہوں اور اس کی ہر سانس مقبول ہو۔ چنانچہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
بہت سے پریشان صورت لوگ ایسے ہیں جن کی لوگ پرواہ نہیں کرتے، لیکن اگر وہ خدا کی قسم کھائیں تو خدا ان کی قسم پوری کرتا ہے۔ مشہور ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں دریائے نیل اپنی عادت کے مطابق خشک ہو گیا۔ عہد جہالت میں ہر سال ایک خوبصورت لونڈی کو آراستہ کر کے دریا میں ڈالا کرتے تھے تاکہ پانی جاری ہو جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک پارہ کاغذ پر تحریر کیا کہ اے دریا، اگر تو از خود ٹھہر گیا ہے تو جائز نہیں، اگر بحکم خداوندی ساکت ہے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکم دیتا ہے کہ جاری ہو جا۔ یہ رکا دریا میں ڈال دیا گیا، پانی جاری ہو گیا۔ یہ سچی امارت تھی۔ اثبات ولایت سے میرا مقصد یہ ہے کہ یہ بات روشن کر دوں کہ ولی کا لفظ اسی شخص پر عائد ہوتا ہے جو مذکورہ معنی کا حامل ہو، صاحب حال ہو اور کال سے سروکار نہ رکھتا ہو۔ اس سے قبل مشائخ کبار نے اس موضوع پر کتب تصنیف کی ہیں، مگر وہ سرمایہ عزیز تلف ہو گیا۔ اب میں اس پیر بزرگ یعنی اس مکتب تصوف کے بانی کی عبارات کو معرض تحریر میں لاتا ہوں تاکہ تجھے اور اس طالب حق کو جسے اس کتاب کو پڑھنے کی سعادت نصیب ہو پورا فائدہ حاصل ہو سکے۔ مجھے ان عبارات سے بہت عقیدت ہے۔ انشاءاللہ تعالی ثبوت ولایت، خدا تجھے قوت دے۔ یہ لفظ ولایت عام طور پر مستعمل ہے اور کتاب و سنت اس پر ناطق ہے۔ خدا نے فرمایا، تحقیق دوستان حق اولیاء کے لیے نہ خوف ہے نہ حزن۔ نیز فرمایا، ہم دینوی اور اخروی زندگی میں تمہارے دوست اولیاء ہیں۔ ایک اور جگہ فرمایا، اللہ تعالیٰ دوست ولی ہیں اہل ایمان کی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ اللہ کے بندوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ نبی اور شہید ان کو رشک سے دیکھتے ہیں۔ پوچھا، حضور وہ کون ہیں؟ ان کا نشان ارشاد فرمائیے تاکہ ہم ان سے محبت کریں۔ فرمایا، وہ لوگ روح اللہ سے محبت کرتے ہیں، بغیر مال و منال ان کے چہرے نور سے جگمگاتے ہیں، وہ نور کی بلندیوں پر سرفراز ہوں گے۔ لوگ خوف زدہ ہوں گے، انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا۔ لوگ مبتلا حزن و ملال ہوں گے اور ان کو کوئی حزن نہیں ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، تحقیق وہ اللہ کے دوست اولیاء ہیں، ان میں نہ خوف زدہ نہ محزون۔ تحقیق وہ اللہ کے دوست اولیاء ہیں جن میں نہ خوف زدہ نہ محزون۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نیز فرمایا، ارشاد باری تعالیٰ ہے، جس نے میرے دوست ولی کو ایذا پہنچائی وہ میرے ساتھ لڑنے پر آمادہ ہوا۔ مطلب یہ ہے کہ خدا عز و جل کے ولی وہ ہیں جن کو دوستی اور ولایت سے سرفراز کیا گیا ہے، جو اس قلم رو کے حاکم ہیں، برگزیدہ ہیں، آفات طبعی سے پاک ہیں، خدائی افعال کے اظہار کا ذریعہ ہیں، مختلف کرامات کی استطاعت رکھتے ہیں، مطابقت نفس سے بری ہیں، جن کی ہمت بجز تائید حق کے نہیں اور جن کی روش بجز راہ حق کے نہیں۔ قبل ازیں اولیاء اللہ ہو گزرے ہیں، اب بھی ہیں اور قیامت تک رہیں گے، کیونکہ باری تعالیٰ نے امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شرف عطا کیا ہے اور ضمانت دی ہے کہ شریعت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگہداشت ہوتی رہے گی۔ جس طرح خبری اور عقلی دلائل علماء میں موجود ہیں، اسی طرح دلائل غیبی بھی اولیاء اور خاصان حق میں موجود ہونے ضروری ہیں۔ اس موضوع پر ہمارے مخالف دو گروہ ہیں، معتزلہ، حشویہ۔ معتزلہ گرویدگان حق میں سے ایک کو دوسرے پر فوقیت رکھنے، خاص ہونے کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ ولی کی فوقیت سے انکار نبوت سے انکار کرنے کے برابر ہے اور کفر ہے۔ حشویہ گروہ کے لوگ خاصان حق کا انکار تو نہیں کرتے، مگر کہتے ہیں کہ خاصان حق ہو گزرے ہیں، اب موجود نہیں ہیں۔ وہ یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ ماضی اور مستقبل کا انکار برابر ہے۔ انکار کی ایک صورت دوسری صورت سے زیادہ شدید نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے برہان نبوت کو دوام بخشا ہے اور اولیاء کرام کو ان کے اظہار کا ذریعہ بنایا ہے۔ وہ ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آیات، دلائل اور صدق کو ظاہر
ظاہر کرتے رہتے ہیں۔ وہ گویا والیان عالم ہیں، وہ صرف اسی ذات کے تابع فرمان ہیں اور مطابت نفس سے بری ہیں۔ ان کی برکت سے آسمان سے بارش ہوتی ہے، ان کے صفائے باطن کے طفیل زمین سے نباتات پھوٹتے ہیں، ان کی توجہ سے مسلمان کفار پر فتح یاب ہوتے ہیں۔ ان اولیاء کرام میں 4000 روپوش ہیں، وہ ایک دوسرے سے نہ آشنا ہیں، وہ اپنی خوبی باطن سے بھی آگاہ نہیں، ہر حال میں روپوش رہتے ہیں۔ اسی پر احادیث نبوی بھی وارد ہیں اور اقوال اولیاء کرام بھی بالتواتر موجود ہیں۔ باری تعالیٰ کا شکر ہے کہ مجھے اس معاملے میں خبر ایام میسر آئی۔ اہل بست و کشاد اور درگاہ حق کے پہرے دار 300 ہیں اور خیار کہلاتے ہیں، 40 اور ہیں جن کو ابدال کہتے ہیں، 7 اور ہیں جو ابرار مشہور ہیں، 4 اور ہیں جنہیں اوتاد کہتے ہیں، 3 اور جو نقیب کہلاتے ہیں اور ایک اور جسے کتب یا غوث کہتے ہیں۔ یہ سب ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں اور کاروبار میں ایک دوسرے سے اجازت کے ضرورت مند ہوتے ہیں۔ احادیث اور روایات اس پر ناطق ہیں، اہل حقیقت اس کی صحت پر متفق ہیں۔ یہاں مقصد یہ نہیں کہ اس کی طویل تشریح کی جائے، عام اعتراض یہ ہے کہ جب وہ ایک دوسرے کو پہچانتے اور جانتے ہیں کہ ان میں سے ہر فرد ولی ہے تو ان سب کو اپنی عاقبت سے مطمئن اور بے نیاز ہونا چاہیے، لیکن یہ امر محال ہے کہ ولایت کی پہچان عاقبت سے مطمئن کر دے۔ جب یہ روا ہے کہ مومن کو اپنے ایمان کی خبر ہوتی ہے اور وہ مطمئن اور بے نیاز نہیں ہوتا۔ البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ ارزاق کرامت باری تعالیٰ ولی کو اس کی نیک عاقبت سے آگاہ کر دے۔ جہاں تک اس صورتحال اور مخالفت سے حفاظت کا تعلق ہے، اس نقطہ پر مشائخ میں اختلاف ہے اور میں نے وجہ اختلاف ظاہر کر دی ہے۔ ایک گروہ ان 4000 روپوش اولیاء سے متعلق معرفت ولایت کو روا نہیں سمجھتی، دوسرا گروہ معرفت ولایت کا قائل ہے۔ اہل فقہ و کلام بھی کچھ قائل ہیں، کچھ نہیں۔ ابو اسحاق اسفرائینی اور متقدمین کی ایک جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ ولی اپنی ولایت سے بے علم ہوتا ہے۔ استاد ابو بکر بن فورک اور کچھ متقدمین کا خیال ہے کہ ولی خود کو ولی جانتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ولی اگر خود کو ولی جانتا ہو تو اس میں کیا نقصان یا مصیبت ہے؟ اس گروہ کا قول ہے کہ ولی خود کو ولی سمجھ کر پندار میں مبتلا ہو سکتا ہے اور شرط ولایت حفاظت حق ہے، اور جب کوئی آفت سے محفوظ ہو وہ سزاوار ولایت نہیں ہو سکتا۔ یہ بات نہایت عامیانہ ہے۔ یہ کیا کہ کوئی ولی ہو، اس سے کرامات اور خوارق عادات ظاہر ہوں اور وہ خود کرامت سے بے خبر ہو۔ کچھ لوگ ایک گروہ کی تقلید کرتے ہیں، کچھ دوسرے کی، ان میں کسی کی بات معتبر نہیں۔ معتزلہ کسی بندے کے خاص ہونے یا کرامت کے سرے سے منکر ہیں اور ولایت کی بنیاد ہی کرامت اور خصوصیت پر ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر مسلمان تابع فرمان خدا بندی ہوں تو سب اولیاء ہیں۔ جو کوئی احکام خدا بندی کے مطابق ایمان قائم کرے، خدائی صفات اور رؤیت باری کا منکر ہو، مومن کے لیے بھی خلو و دوزخ روا سمجھے، جو شریعت کو بلا واسطہ رسل و نزول کتب محض عقل کی کسوٹی پر پرکھے، وہ ولی ہوتا ہے۔ درست ہے، سب مسلمانوں کے نزدیک وہ ولی ہوتا ہے مگر شیطان کا ولی۔ معتزلہ کہتے ہیں اگر ولایت کے لیے کرامت واجب ہوتی تو چاہیے یہ تھا کہ ہر مومن سے کرامت ظاہر ہوتی، کیونکہ سب مسلمان ایمان میں مشترک ہیں، اور اگر اشتراک اصل موجود ہے تو اشتراک فرع بھی ہونا چاہیے۔ پھر کہتے ہیں کہ مومن اور کافر دونوں کے لیے کرامت روا ہے۔ مثلا سفر میں کوئی بھوکا ہے، اس کے لیے کوئی میزبان سامنے آ جائے، یا کوئی تھکا ماندہ ہے، اسے سواری کے لیے جانور مل جائے۔ اگر یہ ممکن ہوتا کہ سفر ایک رات میں کٹ جائے تو پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قصد مکہ مدینہ منورہ سے کے موقع پر خداوند تبارک و تعالیٰ یہ نہ فرماتا، اٹھاتے ہیں تمہارے بوجھ کو اس شہر تک کہ تم بلا مشقت نفس پہنچ نہیں سکتے۔ معتزلہ جھوٹے ہیں، کیونکہ خدا عز و جل نے فرمایا پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو رات کے وقت سیر کرائی خانہ کعبہ سے مسجد اقصی تک، جس کا ماحول برکت سے معمور ہے۔ بوجھ اٹھانے اور مکہ سے جانے کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم کے جمع ہونے کا مطلب یہ تھا کہ یہ کرامت خاص تھی، کرامت عام نہ تھی۔ اگر سب کے سب اجراح کرامت مکہ جاتے تو کرامت عام ہو جاتی اور ایمان غیبی ہو جاتا، اور ایمان غیبی کے جملہ احکام ساقط ہو جاتے۔ ایمان عمومیت کا پہلو رکھتا ہے اور اس میں متی اور عاصی
باقی سب شامل ہیں۔ ولایت ایک خاص چیز ہے، باری تعالیٰ کا حکم عام تھا، اس لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب کی میت میں بوجھ اٹھانے کا حکم فرمایا۔ جب امر خاص کا وقت تھا تو اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک رات میں مکہ سے بیت المقدس تک پہنچایا اور وہاں سے کعبہ قوسین کے مقام پر سرفراز فرمایا اور عالم کے سب زاویے اور گوشے دکھائے۔ جب واپس آئے تو بہت سی رات ابھی باقی تھی۔ الغرض ایمان کا مقام عام ہے اور ولایت کا خاص، خصوصیت کا انکار صریح کج بحثی ہے۔ شاہی دربار میں چوکیدار، دربان، اردلی اور وزیر ہوتے ہیں، نوکر ہونے کی حیثیت سے سب برابر ہوتے ہیں، مگر مقام سب کا جدا گانا ہوتا ہے۔ اسی طرح حقیقت میں مومن یکساں ہوتے ہیں، لیکن کچھ گنہگار، کچھ تاج گزار، کچھ عالم و عابد، کچھ جاہل و کاہل۔ ظاہر ہے کہ خصوصیت کا انکار ہر چیز سے منکر ہونے کے برابر ہے۔ واللہ عالم۔ رموز ولایت۔ مشائخ کرام نے حقیقت ولایت کے بہت سے رموز بیان کیے ہیں، جو کچھ ان بیانات سے مختصراً ممکن ہے بیان کرتا ہوں تاکہ پڑھنے والے مستفید ہو سکیں انشاءاللہ تعالی۔ ابو علی جوز جانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، ولی وہ ہے جو خود میں فانی ہو اور مشاہدہ حق میں باقی، اسے اپنی ذات کی خبر نہ ہو اور بجز ذات خدا کی کسی چیز سے سکون قلب نہ پا سکے۔ بندہ ہمیشہ اپنی ذات سے متعلق گفتگو کرتا ہے، جب اپنی ذات فنا ہو جائے تو خود سے متعلق ذکر کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ غیر اللہ سے مانوس ہو کر حال دل کہنا راز حبیب کو فاش کرنے کے برابر ہے۔ راز حبیب غیر حبیب کے سپرد نہیں کیا جا سکتا۔ علاوہ عظیم مشاہدہ حق کے عالم میں نظر سوئے غیر اٹھ ہی نہیں سکتی، اور غیر حق کی طرف نظر تک بھی نہ اٹھے تو غیر سے سکون قلب کی تلاش بے معنی ہے۔ جنید رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، ولی وہ ہے جسے کوئی خوف لاحق نہ ہو، کیونکہ خوف اس چیز کا ہوتا ہے جس کے احتمال سے دل میں کراہت ہو، یا اس خیال سے ہوتا ہے کہ محبوب جو آپ سامنے ہے غم فراق میں مبتلا نہ چھوڑ جائے۔ ولی صاحب وقت ہوتا ہے، اس کے لیے کوئی مستقبل باعث ہراس نہیں ہو سکتا۔ باری تعالیٰ نے فرمایا، اولیاء اللہ کے لیے کوئی حزن و ملال نہیں۔ خوف کی طرح ولی اللہ مبتلا رجا بھی نہیں ہوتا۔ رجا مستقبل میں وصل محبوب کا نام ہے، یا یہ کوئی مکروہ چیز دفع ہو جائے گی۔ ولی کو کوئی اندوہ دامن گیر نہیں ہوتا، کیونکہ اندوہ و قدورت وقت سے جنم لیتا ہے۔ جس کا مقام فردوس رضا اور گلشن موافقت ہو، اسے اندوہ کہاں۔ عوام الناس کا خیال ہے کہ جب خوف و رجا اور اندوہ نہ ہو تو امن ہوگا۔ یہ بھی غلط ہے، کیونکہ امن ان لوگوں کا ترہ امتیاز ہے جو اپنی بشریت سے بے نیاز ہوتے ہیں اور صفات سے مطمئن نہیں ہو سکتے۔ خوف و رجا اور امن و اندوہ کا تعلق نفس انسانی سے ہے۔ جب یہ فنا ہو جائیں تو رضا انسانی صفت ہو جاتی ہے۔ جب رضا حاصل ہو جائے تو سالک مستقیم الحال ہو کر خالق حالات محول میں محو ہو جاتا اور حالات سے منہ پھیر لیتا ہے۔ اس وقت کشف ولایت ہوتا ہے اور اس کی حقیقت ولی کے باطن پر منکشف ہوتی ہے۔ ابو عثمان مغربی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، ولی دنیا میں مشہور ہوتا ہے لیکن دنیا سے محبت نہیں رکھتا۔ ایک اور بزرگ نے کہا، ولی مستور ہوتا ہے، مشہور نہیں ہوتا۔ مطلب یہ کہ ولی وہ ہوتا ہے جس نے شہرت سے پرہیز کیا، اور صرف اس بنا پر کہ شہرت فتنہ پرور ہوتی ہے۔ بقول ابو عثمان، شہرت روا ہے اگر باعث فتنہ نہ ہو۔ فتنے کی بنا کذب پر ہے۔ ولی اللہ کذب سے پاک ہوتا ہے اور اپنی ولایت میں صادق ہوتا ہے۔ لفظ ولی کاذب پر چسپاں ہی نہیں کیا جا سکتا۔ کرامت کاذب سے ظہور پذیر ہو ہی نہیں سکتی، اور فتنہ کاذب کی زندگی سے خارج ہو ہی نہیں سکتا۔ حاصل کلام وہی اختلاف ہے کہ کیا ولی کو اپنی ولایت کا علم ہوتا ہے؟ اگر علم ہو تو وہ مشہور ہے، اگر علم نہ ہو تو مفتون ہے۔ اس کی شرح بڑی طویل ہے۔ کہتے ہیں، ابراہیم ادہم رحمت اللہ علیہ نے کسی شخص سے پوچھا، کیا تو ولی اللہ ہونا چاہتا ہے؟ آپ نے جواب دیا، ہاں۔ آپ نے فرمایا، دنیا اور عاقبت کی کسی چیز سے وابستگی پیدا نہ کر، اپنے نفس کو فارغ کر اور اپنے سامنے اسی کی ذات پاک کو رکھ۔ حق تعالیٰ سے منہ پھیر کر دنیا سے رغبت کرنا فانی چیز میں الجھنے کے برابر ہے۔ عاقبت کی تمنا حق سے باقی چیز کی طرف روگردان ہونے کے مترادف ہے۔ فانی چیز فنا ہو جاتی ہے اور اس کے ساتھ روگردانی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ باقی چیز کی طرف سے روگردانی کو بقا ہے۔
باقی چیز کو فنا نہیں، اس سے روگردانی کو بھی فنا نہیں۔ اور نیز کہا اپنی ذات کو خدا کی دوستی کے لیے فارغ کر، دنیا اور عاقبت کی حوث سے پاک ہو، بجان و دل خدا کی طرف رجوع کر۔ اگر یہ اوصاف موجود ہیں تو ولایت کا مقام کچھ دور نہیں۔ ابو یزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ ولی کون ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا ولی اسے کہتے ہیں جو باری تعالیٰ کے امر و نہی پر قائم رہے، حق تعالیٰ کی دوستی نصیب ہو تو اس کے احکام کی تعظیم دل میں زیادہ ہوتی ہے اور نواحی سے جسم زیادہ دور رہتا ہے۔ ابو یزید رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے بیان کیا کہ فلاں شہر میں ایک ولی اللہ ہے، آپ نے اس کی زیارت کا ارادہ کیا۔ جب اس کی مسجد میں پہنچے تو وہ شخص گھر سے نکل کر مسجد میں آیا اور آتے ہی تھوک دیا۔ آپ اس کو سلام کیے بغیر واپس پلٹ آئے اور کہا کہ ولی شریعت کا پاسدار ہوتا ہے تاکہ باری تعالیٰ اس کا مقام برقرار رکھے۔ اگر یہ شخص واقعی ولی ہوتا تو مسجد میں تھوکنے کا مرتکب نہ ہوتا، اپنی عزت کا لحاظ رکھتا، اپنے مقام کا حق ادا کرتا اور صحیح کرامت کے لائق ہوتا۔ اسی رات پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ آپ نے فرمایا اے ابو یزید، جو تو نے کیا خدا تجھے اس کی برکات سے نوازے۔ ابو یزید کہتے ہیں کہ دوسرے ہی روز مجھے وہ مقام نصیب ہوا جس پر فائز مجھے لوگ دیکھتے ہیں۔ کہتے ہیں ایک شخص ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا، اس نے اپنا بایاں پاؤں پہلے مسجد میں رکھا، شیخ نے اسے ہٹا دیا اور کہا جو شخص دوست کے گھر داخل ہونے کے آداب سے ناواقف ہو وہ ہماری مجلس کے قابل نہیں۔ ملحدوں کا ایک گروہ صوفیاء کرام میں شامل ہو گیا۔ اس گروہ کے لوگ کہتے ہیں کہ اتنی خدمت کرو کہ ولایت حاصل ہو جائے۔ جب ولایت حاصل ہو گئی خدمت کی ضرورت نہیں۔ یہ صریحاً گمراہی ہے۔ راہ حق میں کوئی مقام ایسا نہیں جہاں خدمت اطاعت کا کوئی رکن ساقط ہو جائے۔ مناسب جگہ اس کا مکمل ذکر ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ کرامت خرق عادت ہے، جو تکلیف شرعی کے دائرے میں رہ کر ولی کے ہاتھوں مارز ظہور میں آئے وہ مرد حق بھی ولی ہوتا ہے، جو خدا کے بخشے ہوئے علم کی بدولت از راہ استدلال صداقت کو کتب سے علیحدہ کر سکے۔ بعض اہل سنت و جماعت کا خیال ہے کہ کرامت ہو تو سکتی ہے مگر معجزے کی حد تک نہیں۔ مثلا وہ کہتے ہیں کہ خلاف عادت دعاؤں کا قبول وغیرہ کرامت کے احاطے سے باہر ہے۔ میں پوچھتا ہوں کہ اگر کسی ولی کے ہاتھوں دائرہ شریعت میں رہتے ہوئے کوئی خلاف عادت کرامت ظہور پذیر ہو جائے تو اس میں کیا چیز قابل اعتراض ہے؟ اگر وہ یہ جواب دیں کہ کرامات تقدیر خداوندی سے باہر ہوتی ہیں تو یہ چیز سراسر غلط ہے۔ اگر وہ کہیں کہ ہوتی تو عین تقدیر کے مطابق ہے مگر ولی کے ہاتھوں ان کا ظہور منصب نبوت کی تعریض ہے اور انبیاء کی خصوصیت کا انکار۔ ظاہر ہے کہ یہ استدلال بھی غلط ہے کیونکہ ولی کی خصوصیت کرامت ہے اور نبی کی معجزہ۔ ولی ولی ہوتا ہے اور نبی نبی۔ ان میں کسی مشابہت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جس سے احتراز کیا جائے۔ پیغمبروں کا شرف و مرتبہ ان کے علو ہمت اور صفائی عصمت کی وجہ سے ہوتا ہے، معجزہ کرامت یا ناقص عادت فعل کی وجہ سے نہیں۔ بنیادی طور پر سب معجزات برابر ہیں اور درجات میں ایک کو دوسرے پر فضیلت ہو سکتی ہے۔ جب خوارق عادت کے اصلاً متساوی ہونے کے باوجود انبیاء علیہ السلام میں فرق مراتب موجود ہے تو کوئی اولیاء کرام سے ظہور کرامت روا نہ سمجھا جائے اور انبیاء کا مرتبہ ان سے بلند تر ہے۔ جب انبیاء کرام کے لیے معجزہ یا ناقص عادت فعل باعث خصوصیت اور وجہ مرتبت نہیں تو اولیاء کرام سے ناقص عادت فعل کرامت کا ظہور نبی کے مقابل ولی کی خصوصیت کا باعث کیسے ہو سکتا ہے اور وہ نبی کی برابری کیسے کر سکتا ہے؟ جو کوئی اہل خرد اس استدلال کو سمجھ لے یقیناً اس کے دل سے ہر شبہ دور ہو جائے گا۔ اگر کسی کے دل میں یہ خیال ہو کہ ولی ناقص عادت فعل پر قادر ہوتے ہوئے نبوت کا دعویٰ بھی کر سکتا ہے تو یہ چیز محال ہے، کیونکہ ولایت کی شرط اہم صداقت ہے۔ حقیقت کے خلاف دعویٰ کرنا کذب ہے اور کاذب ولی نہیں ہو سکتا۔ ولی کا دعویٰ نبوت معجزہ پر دست اندازی کے برابر ہے اور یہ کفر ہے۔ کرامت بجز مومن متی کے کسی سے مارز ظہور میں نہیں آتی، جھوٹ طاعت نہیں بلکہ گناہ ہوتا ہے۔ اس زاویہ نظر سے دیکھا جائے تو ولی اللہ کی کرامت
اثبات حجت نبوت کے موافق ہوتی ہے۔ محض نکتہ چینی سے معجزہ اور کرامت میں اشتباہ ثابت نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معجزات سے اثبات نبوت کرتے ہیں، ولی اللہ کرامت سے اثبات نبوت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ اثبات ولایت بھی کرتا ہے۔ ولی بنام ولایت وہی کہتا ہے جو نبی بزور نبوت ولی کی کرامت عین معجزہ نبی ہوتی ہے۔ مومن کا ایمان ولی کی کرامت دیکھ کر نبی کی صداقت پر پختہ تر ہو جاتا ہے اور شک و شبہ کی گنجائش نہیں رہتی۔ نبی اور ولی کی دعوت میں کوئی چیز متضاد نہیں ہوتی جو ایک دوسرے کی نفی کرے۔ فی الحقیقت ولایت نبوت کی عین تائید ہوتی ہے، جیسے شریعت میں ورثے کے معاملے میں جب ایک گروہ کے تمام افراد اپنے دعوے میں اتفاق رائے رکھتے ہوں تو ایک فرد کی اثبات حجت سب پر یکساں عائد ہوتی ہے۔ اگر دعویٰ متضاد ہو تو ایک کا فیصلہ دوسروں کے لیے حجت نہیں ہو سکتا۔ نبی معجزے کی دلیل پر مدعی نبوت ہوتا ہے اور ولی کرامت کی بنا پر اس کی تصدیق کرتا ہے۔ دونوں میں کسی اشتباہ کا استعمال رونما نہیں ہو سکتا۔ واللہ عالم بالصواب۔